کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب اصول الدین ہے، آپ کی اپنی مرتب کردہ، جس پر تمام مکاتب فکر کے اتفاق ہے، اور اسی کتاب کو شیخ ابو بکر بن حماد رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہوئے جب عقائد کے چکر میں آ کر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں تو اپنی اس کتاب کے مطالعے کو چھوڑ کر حضور غوث اعظم کی مجلس میں آ جاتے ہیں، اور آپ نے سن رکھا تھا کہ حضور غوث اعظم صاحب دل عال ولی ہیں، اپنی مجلس میں آنے والے لوگوں کے دلوں پر نگاہ بھی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جان بھی لیتے ہیں۔ شیخ ابو بکر بن حماد فرماتے ہیں کہ جب میں اس عقائد کے مسئلے میں متذبذب ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پر کہاں کون سا عقیدہ اپناؤں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم کی مجلس میں آیا تو حضور غوث اعظم پہلے کسی اور حق پہ گفتگو کر رہے تھے، جب میں آیا میرے چہرے پہ حضور غوث اعظم کی نگاہ پڑی تو جو مسئلہ مجھے اٹکا ہوا تھا، جس مسئلے میں تفتیش کے اندر مبتلا تھا، حضور غوث اعظم کی نگاہ جب میرے چہرے پہ پڑی تو آپ نے فوراً وہی مسئلہ بیان کر دیا کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو صحابہ تابعین کے عقائد ہیں۔ کہنے لگے شیخ ابو بکر بن حماد کہتے ہیں میں نے سوچا کہ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے اتفاق کے طور پہ جملہ معتزلہ کے طور پہ کوئی جملے ارشاد فرما دیتے ہیں تو آپ نے ویسے فرما دیا۔ حضور غوث اعظم نے دوبارہ وہی جملے دہرائے، پھر تیسری مرتبہ پھر دہرائے، اور چوتھی مرتبہ پھر حضور غوث اعظم نے میرا نام لے کر کہا شیخ ابو بکر حماد نظریات وہی درست ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تھے، حضور علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کے تھے۔ یہ عقائد کا چیپٹر ہے السمع واللقاء لامانۃ المسلمین، کہ مسلمانوں کے لیے نظریاتی طور پر کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا درست ہے اور کن سے دوری اختیار کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک ہی درست ہے، ہر ایک ہی صحیح ہے۔ یہ نظریہ کاملین کا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے فعل المؤمن، فرمایا سب سے پہلے تو مومن ہوں اتباع سنت والجماع، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والا اور ایک عظیم گروہ سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ پوچھا گیا فالسنت، آپ فرمانے لگے وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ طریقہ جس پر نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام موجود تھے۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا آپ کا نظریہ خلفاء راشدین کے متعلق کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے اسی ترتیب سے بیان کیا جو آج اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ خلافت بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے، پھر حضرت امام حسن الباب ہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضور غوث اعظم حسنی حسین سید ہو کر، حسنی حسین سادات ہو کر اصول الدین عقائد کے چکر میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مستقل باب مانگتے ہیں، جو آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں حضرت امیر معاویہ سے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ بڑوں کے اختلافات تھے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی نے صلح فرما دی تو اب حضرت امیر معاویہ سے ہماری بھی صلح ہے، اس لیے حسنی حسین سید ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل کا چیپٹر اس کتاب کے اندر باندھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بندہ یہ کہے فقط احبہ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس فرمان کی وجہ سے کہ اس بندے کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے نہ ہو، فرمایا فاستحبوا اسلامکم بینکم تحبوها، فرمایا جب ایسے بندے سے ملو تو وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، جو اپنے دل کے اندر اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنے والا، اللہ کے ولیوں سے ڈرنے والا، فرمایا ایسے بندے سے ملو سلام کرے تو جواب نہ دو، ولا تجالسوهم، ایسے بندے کی صحبت میں نہ بیٹھو، ولا تواعدوهم، ایسے بندوں کے ساتھ رشتے نہ کرو، ولا تحابوا بالعیاد، فرمایا ایسا بندہ اگر بیمار پڑ جائے عیادت کو نہ جاؤ، ولا تصلیهم علیہم اذا ماتوا، ایسا بندہ اگر مر جائے اس کے جنازہ میں نہ جاؤ، ولا تحرق علیہم اذا ذکروا، فرمایا وہ یاد بھی کرے تو اس کے پاس نہ جاؤ، مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھو،
اور اس کو دفنا دیا جائے تو رحمت کی دعا بھی نہ کرو، بلکہ آپ فرماتے ہیں بل عیادتہم وتعاطفہم فی اللہ عز وجل معتقدا محتسبا ذلک ثوابا اجرا عظیما واجرا عظیما۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ ایسے لوگوں کی مجلس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔